قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی موضوع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر بہت ہی اچھے انداز سے، آسان انداز سے آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد امجد صاحب، اور میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عابد الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مفتی محمد حافظ عابد الرحمان صاحب۔ لے اور آگے کر دے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا آگے کر دے، آگے کر دے تھوڑا سا۔ بسم اللہ، بس کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور مولانا محمد امجد صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سیرت النبی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کر لیا، تو میں بس 30 منٹ لوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ احباب کو دیکھ کے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ مجھ پہ حق ہے کہ میں آپ میں سے کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بڑا ہوں، کسی کا استاد ہوں، تو آپ کو باتیں بتانا دل تو بہت چاہتا ہے، لیکن مصروفیت ایسی ہے کہ اس طرح کا پروگرام بنتا ہے تو پھر حاضری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کم وقت میں زیادہ باتیں کر لوں انشاءاللہ۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت إن استطعت أن تصبح وتمسي ما ليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي يا بني ذلك من سنتي من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے۔ معبود کا بندے کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، وہ جو بھی دنیا میں سانس لیتا ہے وہ
شعور کی منزلیں پروان چڑھتا ہے تو اس کو پھر فطرت بتاتی ہے کہ تو نے کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ کوئی سورج کے سامنے جھکتا ہے، کوئی ستاروں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی سلیب کے سامنے جھکتا ہے، کوئی دیواروں کو پوجتا ہے، کوئی پانی کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے۔ تو یہ فطرت اسے بتا رہی کہ تو نے کسی نہ کسی کے سامنے تو جھکنا ہے۔ میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے، یہ خوش قسمتی ہے وہ جو انہوں نے بات کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہم ایسے گھر میں پیدا ہو گئے، ایسی جگہ پہ پیدا ہو گئے، ہم نے آنکھیں ایسی ماں کے دامن میں کھول لیں کہ جو غلامی مصطفیٰ میں پہلے سے آ چکی تھیں اور غلامی مصطفیٰ کا نعرہ لگا چکی تھیں۔ پھر ہم نے جب آنکھیں کھولیں تو ہمیں پہلی جو ندا دی گئی، پہلی جو صدا دی گئی، پہلا جو پیغام دیا گیا وہ یہی دیا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اللہ ہی تمہیں دنیا میں لانے والا ہے، اللہ ہی کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ پھر کانوں میں صدا دی گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تم نے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ تم نے دنیا میں جس کے طریقوں کو لے کر چلنا ہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہمیں تو ماں کی گود میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ تم نے نہ سورج کو پوجنا ہے، نہ چاند کو پوجنا ہے، نہ ستاروں کو پوجنا ہے، نہ درختوں کو پوجنا ہے، نہ مٹی کی ڈھیروں کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہے، نہ تم نے بتوں کو پوجنا ہے، نہ چلتے ہوئے پانی کو سجدہ کرنا ہے، نہ چمکتے ہوئے سورج کو سجدہ کرنا ہے، نہ بھڑکتی ہوئی آگ کو سجدہ کرنا ہے۔ تم نے ایک ہستی کے سامنے سجدہ کرنا ہے جو تمہیں بنانے والا ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات کو سجانے والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات کیسی ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کو ہمارے آباء و اجداد سجدہ کرتے ہیں، وہ کیسی ذات ہے؟ وہ بے عیب ذات ہے۔ وہ اس میں عیب نہیں کہ خود ہی بناؤ پھر بھوک لگے تو خود ہی کھا لو، وہ سب کو بنانے والا ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اس نے یہ اعلان کیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس نے سارا کچھ اپنا کھول کے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا کہ میرا بندہ کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں رستے سے اتر نہ جائے۔ بتا دیا کہ تمہیں تو چھوٹا سا گھر بنانا مشکل ہے، پھر اس کی چھت ڈالنا مشکل ہے، اس کو سجانا مشکل ہے، پھر لائٹ لگانا مشکل ہے، پھر گھر کو روشن کرنا مشکل ہے۔ میرا رب مجھے یہ بتا رہا ہے، آپ کو یہ بتا رہا ہے، میرے بندے تیرا تعلق کسی چھوٹی ہستی کے ساتھ نہیں ہے، تو نے کسی چھوٹے بندے کو، چھوٹی شخصیت کو، چھوٹی ہستی کو اپنا رب نہیں مانا، تم نے اس کو رب مانا ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے، جو زمین کو بنانے والا ہے، جو آسمان کو کھڑا کرنے والا ہے، جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، جو سمندروں کو بہانے والا ہے، جو پھول کو کھلانے والا ہے، جو پھول میں رنگ بھرنے والا ہے، جو خوشبو سے پھول کو معطر کرنے والا ہے، جو ستاروں کو چمکانے والا ہے، جو سورج کو لاتا ہے پھر چاند کو لاتا ہے، یغشی اللیل النہار، کبھی وہ دن کو لاتا ہے پھر دن کے پیچھے رات کو لاتا ہے۔ تمہیں تو چھوٹا سا گھر بنانا مشکل ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اس نے یہ پورا نظام 6 دن کے اندر بنا کر، انسانوں کو اس کے اندر بنا کر، پھر انسانوں کو، جنات کو یہ پیغام دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میرے بندے تمہارے لیے کائنات کا نظام اس لیے بنایا اور سجایا ہے کہ تو مجھے سجدہ کرے، میرے ساتھ وفا کرے، بے وفائی نہ کرنا، میرے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اور وہ اس کائنات کو بنا کر سجا کر پھر ایک اعلان بھی کرتا ہے، کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ کائنات تو بنا دی، ہوا تو بنا دی، اور ایک ایک چیز کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ۔ یہ آیات پہلے میں نے پڑھی کہ اللہ نے بنایا ہے، میرے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے، میرے آنے والی نسلوں کے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں توازن کو برقرار رکھا ہے کہ صرف بندے کو یہ بتاتا رہوں کہ بنایا ہے، سجایا ہے، تو بندہ اس کی بناوٹ میں کھو جائے، بندہ اس کی سجاوٹ میں کھو جائے، بندہ اللہ کو ہی بھول جائے۔ پھر اللہ نے رخ پلٹا، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا کہ جو میں بنانے والا ہوں میں اس کو گرانے بھی والا ہوں، میں زمین کو بھی پھاڑوں گا۔ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ پھر اعلان کیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جیسے بنایا ہے، بنایا تو تیرے لیے ہی ہے، لیکن تیرے لیے ایک پیغام اور بھی ہے میرے بندے کہ تو نے اس میں کھو نہیں جانا، اس میں گم نہیں ہو جانا۔ دنیا کو دیکھ کے، مخلوق کو دیکھ کے خالق کو بھول نہیں جانا، دنیا کی رنگینی کو دیکھ کے بنانے والے کو بھول نہیں جانا۔ تو بنانے والے کے نزدیک معزز تب ہوگا، بنانے والے کے نزدیک مکرم تب ہوگا، بنانے والے کے نزدیک تو عزت والا، شان والا، بلندی والا، اعلیٰ مقام والا تب ہوگا جب تو اپنی جبین کو اس کی بنائی ہوئی زمین پر جھکائے گا اور یہ کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ بنایا تو تو نے ہے اور تو نے کمال کا بنایا ہے، تیرے جیسا بلند و بالا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد، اقبال نے بھی کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تیرے لیے، میں مسلمان ہوں تو تیرے لیے، میں یہ سب کچھ سجا رہا ہوں تو وجہ ایک ہی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر تھوڑی تکلیفیں بھی آئیں گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے اعلان کیا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہمیں پیغام دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تمہیں آزمایا جائے گا میری محبت میں تم کتنا پختہ ہو، میرے رسول کی محبت میں تم کتنا پختہ ہو۔ اگر تم کامیاب نکل گئے تو پھر تمہارے مزے ہی مزے ہیں، پھر میں تمہیں وہ مقام دوں گا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ تیرے لیے جنت ہوگی، جنت کے اندر نہریں ہوں گی، جنت کے اندر باغات ہوں گے، تیرے لیے غلام ہوں گے، تیرے لیے حوریں ہوں گی، تیرے لیے انعامات ہوں گے۔ تو ایک آنکھ اٹھائے گا تو تیری آنکھ حیران ہو جائے گی، ایسی جنت بنائی ہے نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی آنکھ نے وہ تصور کی، نہ کسی دماغ کے اندر وہ سوچ آئی کہ جنت کیسی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ہم سب مل جائیں، ہماری 7 نسلیں کھپ جائیں،
اور جنت کا جو ایک سکیچ اللہ نے دیا ہے، ایک جو خاکہ اللہ نے دیا ہے کہ جنتی کیسا ہوگا، وہ جنت میں اپنے محل پہ ہوگا، اس کا دل چاہے گا میں کوئی چیز کھاؤں، وہ بھی دل میں سوچ رہا ہوگا، وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، وہ کھائے گا، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ کوئی گندگی ہے، نہ غلاظت ہے۔ اور گھر کیسا ہوگا؟ اوپر مکان ہے، اوپر محل ہے، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ایک دودھ کی، ایک شراب کی، ایک میٹھے پانی کی، اس طرف اس کے باغات ہیں جس میں دنیا کے سارے میوے، سارے پھل، یہ سارا اللہ ہمیں دینے والا ہے۔ اگر میری 7 نسلیں بھی کھپ جائیں، ہم آدھی دنیا بھی کھپا دیں، تو ہم ایسا گھر نہیں بنا سکتے کہ ایسا گھر بنائیں اس کے نیچے نہریں بہیں، اس کے آس پاس دنیا کے سارے فروٹس کے باغات ہوں، اس کے اوپر بھی باغات ہوں، اور باغات کے پھلوں کے خوشے ہمارے بیڈ روم کی کھڑکی کھلے تو اس کے ساتھ ایسے جھلک رہے ہوں، نظر آ رہے ہوں، میں اپنی کھڑکی کھولوں اور وہ پھل کا گوشہ توڑ لوں اور کھانے لگ جاؤں۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ تو ایک سجدہ کرے گا تو میں تمہیں اس کا مالک بنانے والا ہوں۔ لیکن یہ جو سجدہ ہے، یہ جو سجدہ اس کے لیے، میں اور آپ جب جاتے ہیں بازار میں گھڑا لینے کے لیے، لیتے ہیں نا گھڑا، کنالی لینی ہوتی، گھڑا لینا ہوتا ہے، کوئی اور چیز لینی مٹی کی، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کرتے ہیں، کھٹکاتے ہیں اس سے۔ ایک گھڑا ہے 10-20 روپے کا، اس کو لینے کے لیے بھی ہمیں کھٹکھٹانا پڑتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، جب اللہ کی محبت میں ہم آگے بڑھنے لگیں گے تو اللہ بھی مجھے تھوڑا سا ہلائے گا، کھٹکھٹائے گا کہ کہیں یہ کچا تو نہیں، یہ مضبوط ہے، کہیں یہ بھاگنے والا تو نہیں۔ یہی کھٹکھٹایا گیا، یہی ٹھونکا لگا بلال حبشی پہ۔ وہ تو غلام ہے، اسے کون جانتا ہے؟ اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں، مکہ میں رہتا ہے، ہمسائے کو کوئی پتہ نہیں کہ امیہ بن خلف کا یہ کالے رنگ کا لمبے قد والا کون ہے، کسی کو نام کا نہیں پتہ۔ غلام، ابن غلام، نسل در نسل غلامی میں جب آیا، اور جب کوہ فران پہ میرے پیغمبر نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، وہ صدا، وہ ندا سیدنا بلال حبشی کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اور پھر جب وہ غلامی رسول میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، غلامی مصطفیٰ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، پھر وہ کھٹکھٹانے کا وقت آ جاتا ہے، پھر ان کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے۔ نہ مجھے آج گزارا جائے گا، نہ میرے بچوں کو گزارا جائے گا، نہ آپ کو گزارا جائے گا۔ آپ پہ پابندی کوئی نہیں کہ سجدہ کر لو، آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ جا کے جتنی مرضی نمازیں پڑھو۔ یہ وہ بلال حبشی ہے کہ جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پہ بھی پابندی ہے، جس کا دل تو چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے سامنے، حتیم کے سامنے اور باب کعبہ کے سامنے جا کر جھکوں، سجدہ کروں، لیکن پابندی ہے، نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ جب تم ایمان کی حامی بھرو گے، جب تم اپنے آپ کے اوپر غلامی رسول کا لبادہ اوڑھو گے، وہ لباس پہنو گے، اس جامع کے اندر آ جاؤ گے، پھر تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا جائے گا۔ کیوں گزارا جائے گا؟ سونے کو بھی جب ڈیزائن میں ڈھالا جاتا ہے، اس کو جب زینت کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو اس کو بھی آگ سے گزارا جاتا ہے، تب جا کر وہ چمکتا ہے۔ یہ بلال حبشی ہے جسے کوئی نہیں جانتا، آج اس کو بھٹی سے گزارا جا رہا ہے۔ میں اور آپ بھی جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو حرم کا جو پتھر ہے گرمیوں میں وہاں پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا، یہی شار ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور یہی وہ بلال حبشی ہیں کہ جن کی گلے میں وہ سلاخیں ڈالی گئی ہیں، سنگلیاں ڈالی گئی ہیں، لوگ کھینچ رہے ہیں، نوجوان کھینچ رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان گاڑیوں کو کھینچتا، کھلونا بناتا ہے۔ مکے کے اوباش، مکے کے لونڈے سیدنا بلال حبشی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کوئی آپ کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی آپ کے اوپر پتھر پھینک جاتا ہے، کوئی آپ کے اوپر تھوک پھینک جاتا ہے۔ یہ کس لیے برداشت کیا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے برداشت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں اتر چکی ہے، رسول اللہ کی محبت دل میں اتر چکی ہے۔ جب اللہ کی محبت آ
جاتی ہے، رسول اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو دنیا کی ساری محبتیں پھر نکل جاتی ہیں۔ یہی سیدنا بلال حبشی، لوگ کہتے ہیں چھوڑ جا چھوڑ جا، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ایسے ہاتھ، ایسی ہستی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے کہ جان تو دے دوں گا لیکن بے وفائی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، پھر اس کو اللہ مقام کیا دے رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بلال کیا تیری شان ہے، میں عرش پہ گیا میں نے دیکھا، کوئی بات نہیں، اب میں عرش پہ گیا میں نے دیکھا، میں نے کانوں سے سنا کہ میں کسی کی چلنے کی آہٹ سن رہا ہوں، میں جبریل سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال بن رباح حبشی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ سے۔ یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کیا وہ ٹیکنالوجی میں ماہر تھے؟ کیا انہوں نے ڈاکٹریٹ کی؟ کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا، ایک نقطہ دل پہ لگ گیا، غلامی رسول کا، اطاعت رسول کا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے جو یہ چاہتے ہیں کہ میں رب کائنات ان سے محبت کروں، وہ اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے دیں، غلامی رسول میں دے دیں، غلامی مصطفیٰ میں دے دیں، تو میں رب کائنات اس سے محبت کروں گا۔ یہی تو بلال ہے جسے جانتا کوئی نہیں، اور آہٹ اللہ عرش معلیٰ پر سنائی دے رہا ہے، اور صرف یہاں پر بس نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میری سواری لائی جائے گی، میں اس پہ سوار ہو جاؤں گا، میرے آگے آگے سیدنا بلال سرخ اونٹنی پہ جائیں گے۔ وہ دنیا میں جو اذان پڑھتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا اے بلال آج آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے آخری امتی یہاں پر موجود ہیں، آج سب یہ ترس رہے ہیں، اللہ تمہیں یہ اعزاز دینا چاہتا ہے، اس مار کے بدلے جو تو نے صحن حرم میں کھائی، اس مار کے بدلے جو تو نے مکہ کی دھرتی پہ کھائی، اس مار کے بدلے جو تم نے احد احد بولنے کے بدلے میں کھائی، اس پتھر کے بدلے جو تم نے عشق مصطفیٰ میں کھائی، آج پوری دنیا کے انسانوں کو اے بلال تم وہ ندا سناؤ جو تم مسجد نبوی میں بلند کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو علامہ اقبال بھی بولے کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی، نماز تو اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ میرے نبی نے فرمایا میری سواری لائی جائے گی اور میں اس پہ سوار ہو جاؤں گا، میں بیٹھا ہوں گا۔ وہ جو سواری چلانے کے لیے مہار ہوتی ہے وہ میرے ہاتھ سے اللہ کے حکم سے گرا دی جائے گی، وہ گر جائے گی۔ یہ گرنا اشارہ ہوگا کہ یہ سواری میں خود چلا کر نہیں لے جاؤں گا، اس کو چلانے کے لیے کوئی آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی بھاگ والا آئے گا، کوئی قسمت والا آئے گا۔ آج کو بڑی ہستی آ جائے اور اس کی کوئی ڈرائیونگ کرے اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو کیسے سوشل میڈیا پہ لوگ وائرل کرتے ہیں، دیکھو جی ایک فلاں ملک کا ایک فلاں ملک کا، اور دونوں ایک ہی گاڑی پہ، اور اس کو اتنا آزاد ہے کہ وہ اس کا ڈرائیور بنا ہے۔ آج بلال کو میرے نبی یہ اعزاز دینے والے ہیں کہ پیغمبر رحمت کی سواری کا ڈرائیور کون بنے گا؟ جب وہ مہار گرتی ہے تو حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا لوگ دیکھیں گے کہ اب کیا ہوگا، اس کو کون پکڑے گا، کون پکڑ کے آگے لے کر جائے گا۔ کوئی کہے گا یہ اعزاز ابو بکر کو ملے گا کہ وہ یاری غار ہیں، کوئی کہے گا نہیں نہیں یہ اعزاز عمر بن خطاب کو ملے گا کہ جس کے متعلق پیغمبر رحمت نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ اعزاز عمر کو ملے گا۔ کوئی کہے گا نہیں نہیں یہ اعزاز عثمان ذو النورین کو ملے گا کہ جس کے گھر میں نبی کے 2 دل کے ٹکڑے ہیں۔ کوئی کہے گا یہ اعزاز علی ابن ابی طالب کو ملے گا کہ جس کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، آپ کا ہاتھ پکڑا سینے سے لگایا اور فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ کوئی کہے گا نہیں نہیں آج یہ اعزاز انہیں ملے گا جن کے متعلق پیغمبر رحمت نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین ریحانتی، حسن حسین میرے باغ کے جو 2 پھول ہیں، میرے پھول کی خوشبو ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ یہ اعزاز رسی پکڑنے والا، ڈرائیونگ والا آج ان کو ملے گا۔ پورا مجمع خاموش ہے، فرشتہ ندا دے گا بلال حبشی کہاں ہے؟ آج پیغمبر کا ڈرائیور بن کر وہ جائے گا۔ یہ اعزاز کیوں ملا ہے؟ کیوں ملا ہے؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا،
دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کس کی نظر پڑی بلال پہ؟ یہ اسی پیغمبر رحمت کی نظر پڑی ہے جس کو اللہ نے بھی کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کو اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ اس ہستی کی نظر پڑی ہے جس کو رب کائنات نے کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ بلال کو مقام اس ہستی کی نظر کی وجہ سے ملا ہے جس کو اللہ نے علی الاعلان کہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ اس ہستی کی نظر پڑی ہے جس کو رب کائنات نے کہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں رب کائنات ٹائٹل دیتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں رب کائنات ٹائٹل دیتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ وہ ہستی ہیں جس کے حسن کی تعریف اللہ خود کرتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس کی قسمیں اللہ خود اٹھا رہا ہے اور سینے کا اور مبارک سراپا کا تذکرہ کرتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ اس ہستی کی نظر پڑی ہے جو حوض کوثر کا بھی مالک ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایسی مبارک ہستی کی نگاہ نے بلال جسے کوئی جانتا نہیں تھا آج فرشتوں کی زبان پہ اس کے ترانے ہیں۔ یہ تو آخرت کا منظر ہے، دنیا میں کیا مقام ملا ہے؟ دنیا میں میرے بھائیو یہ مقام ملا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہے، مارے کھائیں برداشت کر گئے، پی کے بے وفا نہ بنے، وفا کرتے رہے۔ جب اذان شروع ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا یہ مؤذن کا ٹائٹل آج بلال حبشی کو دیا جائے گا۔ پوری زندگی مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ہم جب عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے مؤذن کو دیکھنے کے لیے جنت البقیع کی طرف دیکھتے ہیں، پاس جاتے ہیں کہ بھی دیکھیں کہ مؤذن مصطفیٰ کیسا ہے، مؤذن مسجد نبوی کا کیسا ہے، اس کی شان کیا ہوگی جس کو خود رسول اللہ نے پوری زندگی اپنا مؤذن بنایا ہوا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی میں انہوں نے اذان دی، اور جب میرے اور آپ کے پیغمبر کا آخری وقت آیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور ظہر کی اذان کا وقت آیا، یہی بلال حبشی ہے۔ اب سب کی نگاہیں اٹھی ہیں کہ آج کون اذان دے گا، آج کون اذان پڑھے گا۔ آج بھی بلال کی تشکیل ہے کہ جاؤ بھائی اذان پڑھو۔ سیدنا بلال ظہر کی اذان کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے تو غشی کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے چہرے پہ پانی ڈالا اور ہوش آئی تو کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے جس ہستی کی خاطر بلال اذان دیتا تھا آج وہ آنکھیں بند ہیں۔ جب وہ آنکھیں بند ہیں، جب چہرہ والضحیٰ سامنے نہیں، تو آج کے بعد بلال قسم اٹھاتا ہے کہ میں اذان بھی نہیں پڑھوں گا۔ پیغمبر اسلام دنیا سے جا چکے ہیں، مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر سے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ جہاد میں چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ وہی مدینہ، وہی مسجد نبوی، وہی ریاض الجنہ، وہی باب جبریل، وہی مسجد نبوی کی بہاریں کہ جہاں کہیں آقا ہوتے تھے، آواز لگتی تھی بلال کی درے آقا بلا رہے ہیں، بلال کی درے آقا کے ساتھ جانا ہے، بلال کو بلاؤ فلاں جگہ جانا ہے۔ آج اسی بلال کو جب آقا کے ترانے کانوں میں گونجتے اور آقا کا والضحیٰ کا چہرہ نظر نہیں آتا تو رکنا برداشت نہ ہوا، محال ہو گیا، تو جہاد میں چلے گئے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3، 4، 5 مہینے جب گزرے تو میرے نبی خواب میں آتے ہیں
اور آ کر میرے بھائیوں یہ عشق ہے، عشق مصطفیٰ، یہ ہے میلاد مصطفیٰ، مقصد ولادت مصطفیٰ، کہ اپنے آپ کو غلامی رسول میں یوں دے دو، یوں دے دو کہ میرے صبح بھی غلامی مصطفیٰ میں ہو، میری شام بھی غلامی مصطفیٰ میں ہو، میری دکان بھی غلامی مصطفیٰ میں ہو، میرا کھیت بھی غلامی مصطفیٰ میں ہو، میرا بازار جانا بھی غلامی مصطفیٰ میں ہو، میں شوہر بنوں تو محمدی بنوں، میں باپ بنوں تو محمدی بنوں، میں بھائی بنوں تو محمدی بنوں، میں بیٹا بنوں تو محمدی بنوں، میں تاجر بنوں تو محمدی بنوں، میں ذمہ دار بنوں تو محمدی بنوں، میری زندگی کا پل 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 یہ بتائے کہ یہ غلامی مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی شکل بھی غلامی رسول کی اعلان کرتی ہے، اس کا لباس بھی بتاتا ہے ہاں ہاں یہ غلام رسول ہے، اس کا مسجد جانا، سجدہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کی زندگی کا لمحہ بہ لمحہ بتا رہا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ تب آپ کا عشق، آپ کی محبت کامل سمجھی جائے گی۔ میں غلامی مصطفیٰ میں جھوٹ چھوڑ دوں تو میں سچا عاشق رسول ہوں، میں غلامی مصطفیٰ میں نمازی بن جاؤں تو میں سچا عاشق رسول ہوں، میں غلامی مصطفیٰ میں روزے نہ چھوڑوں تو میں سچا عاشق رسول ہوں، میں غلامی مصطفیٰ میں بددیانتی چھوڑ دوں تو میں سچا عاشق رسول ہوں، میں مسجد سے محبت کروں میں سچا عاشق رسول ہوں، میری زبان پہ قرآن کے ترانے ہوں میں سچا عاشق رسول ہوں۔ میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کو گانوں کے پیچھے، فلموں کے پیچھے اللہ کے لیے برباد نہ کرو، برباد نہ کرو، اپنے آپ کو تھوڑا سا دے دو غلامی مصطفیٰ میں، تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے۔ یہ دنیا کے نظارے چھوڑنا بہت مشکل ہے اللہ کی قسم، لیکن جب آپ چھوڑو گے تو دیکھو کیسا مقام مل رہا ہے۔ 6 مہینے گزرے، 6 مہینے میرے نبی خواب میں آتے ہیں، بلال کیسی بے وفائی ہے، تو مدینہ چھوڑ، مدینہ مجھے کوئی بلائے، آپ کو کوئی بلائے، کسی بلال کیسی بے وفائی ہے، تم نے چہرہ دکھانے چھوڑ دیا، تو آتا ہی نہیں، اب کہاں چلا گیا ہے، میں تو تجھے روز ڈھونڈتا ہوں میری نگاہیں، اور تم نہ سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہو نہ تمہارا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا بلال شام میں ہیں، مدینہ سے شام گھوڑے پہ تقریباً 1 مہینے کی مسافت کا سفر بنتا ہے۔ سیدنا بلال کو جب خواب آیا، سردی کی راتیں ہیں، فوراً اٹھے، یہ ہے عشق مصطفیٰ، فوراً اٹھے، گھوڑا لیا، کچھ سامان ساتھ باندھا، اور پھر ایسے وہاں سے دوڑے کہ راحت کے لیے نہیں رکے، سونے کے لیے نہیں رکے، جسم میں تھکاوٹ ہے، بخار ہے، اور بھوک کے لیے نہیں رکے، نماز کے لیے رکتے تھے، قضاء حاجت کے لیے رکتے تھے۔ 6 دن مسلسل سفر کر کے جب مدینہ کے دروازے سے اندر انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو دل کے اندر جذبات، کیفیات وہی تھیں کہ آقا نے بلایا ہے اور میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مسجد نبوی پہنچتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ بھی حیران ہے کہ بلال اچانک کیسے، جب بھاگے گئے مسجد نبوی داخل ہوئے تو ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ غلام آ گیا، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، آپ کا بلال آ گیا۔ اب آگے جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، اور علم نشرح لک صدرک کا سینہ، کوثر کی فیاضی وہ تو نظر نہیں آ رہی، آگے روزہ نظر آتا ہے، قبر مبارک نظر آتی ہے۔ جب روتے روتے پہنچے تو قبر پہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور زبان پہ یہ الفاظ تھے، یا رسول اللہ آپ نے اشارہ کیا تھا غلام تو آ گیا، آپ کا دیدار کیوں نہیں ہے؟ اور پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، پورے مدینے میں آج کوہرام مچا ہے کہ آقا کا غلام 6 مہینے کے بعد واپس لوٹا ہے۔ پورا مدینہ اس عاشق رسول کو، اس غلام مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں امڑ آیا۔ بچوں کا ہجوم ہے، عورتوں کا ہجوم ہے، بڑوں کا ہجوم ہے، لوگوں نے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، ہوش آیا، ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ہر دل کی دھڑکن یہ کہہ رہی تھی کہ آج تو مسجد نبوی کی فضا میں اذان بلال گونجے، آج تو پھر وہی سما تازہ ہو کہ آقا موجود ہیں، اور بلال مسجد نبوی میں انصاری عورت کے گھر پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی ندا بلند کرے، صدا بلند کرے، وہی زمزمے گونجیں، وہی نغمے گونجیں۔ ہر دل کی خواہش یہ ہے، ہر دل کی دھڑکن کی آواز یہ ہے۔ لوگوں نے کہا اذان پڑھو،
تو کہا میں تو قسم اٹھا چکا ہوں کہ جس ہستی کے لیے بلال مارے کھاتا تھا، جس ہستی کے لیے بلال کی آواز میں راہ نہیں تھی، آج وہ وضحا کا چہرہ نہیں تو پھر اذان بھی نہیں، آج پھر اذان بھی نہیں۔ بڑے لوگوں نے کہا اذان پڑھو، تو کسی نے کہا نواسوں کو بلاؤ، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ سیدنا حسن سیدنا حسین تشریف لائے، جب لائے تو دور سے نیچے بیٹھ گئے، اپنی پگڑی کو سر سے اتار دیا کہ میرے آقا کے شہزادے میرے آقا آگے ہیں۔ ایک کو سیدھے ہاتھ میں لیا جیسے آقا لیتے تھے، ایک کو الٹے ہاتھ میں لیا جیسے آقا لیتے تھے، چہرے پہ پیشانی پہ بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو سکھایا تھا کہ آپ نے چاچا سے یہ فرمائش کرنی ہے کہ اذان سنا دیں، تو انہوں نے کہا چچا آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے؟ کہا دیا کرتا تھا۔ تو کہا ہمارے لیے آج پھر دے دو۔ تو کہا میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ اذان نہیں پڑھوں گا، لیکن تمہارے گھر کے لیے بلال، قسم کیا بلال تو اپنی جان بھی لٹا سکتا ہے۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مدینہ کی دھرتی پہ مسجد نبوی میں 6 مہینوں بعد جب میرے بھائیوں وہ اذان پڑھی ہوگی، وہ زمزمیں جب لوگوں کی کانوں میں گونجے ہوں گے، تو کیا منظر، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایسا منظر بنا مدینے کے اندر جب بلال حبشی نے اللہ اکبر کہا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں اور بچوں نے اپنی ماؤں کے دوپٹوں کو پکڑ کے کھینچ کے یہ پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ آقا کا غلام نوکر مؤذن تو آ گیا ہے، آقا کب تشریف لائیں؟ تو یہ سارا کچھ میرے بھائیوں آپ کو بتانے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آقا کی غلامی میں دے دیں، کہ جو ہمیں کبھی نہیں بھولے، جنہوں نے ہمارے لیے محبتوں کا اظہار کیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے آپ سے متعارف کروایا ہے، اللہ سے متعارف کروایا، اپنے آپ سے متعارف کروایا کہ میں کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، میری ماں کا مقام کیا ہے، میرے باپ کا مقام کیا ہے، میرے لیے میرے بھائی کیا چیز ہے۔ تو یہ سیرت کے جو پروگرام ہیں یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہماری جو نسل بیٹھی ہوئی ہے، جو دور ہے مساجد سے، جو دور ہے علماء سے، جب تک آپ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ اور رسول اللہ کی ذات اور آپ کی سیرت کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، میں اگر قسم بھی اٹھاؤں تو یہ بات جھوٹی نہیں ہے کہ ہم تب تک فلاح تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کامل کامیاب انسان نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو آقا کی غلامی میں اور آقا کی سیرت و صورت میں نہیں ڈھال لیں گے۔ تو میں نے حدیث پڑھی تھی، وہ بات کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارا چونکہ دیہات کا ماحول ہے تو ہمارے ہاں عجیب ہی صورتحال ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو آپ کی غلامی میں ان کی والدہ لے آئیں کہ یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے، آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ انہوں نے 10 سال خدمت کی، یہ اخلاق کے حوالے سے 10 برس خدمت کی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لہر میں تھے تو آپ نے بلایا کہ انس ادھر آؤ، بلایا، فرمایا یا بنیا۔ یا بنیا عربی میں تب بولتے ہیں جب محبت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہو۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد۔ اے میرے بیٹے انس، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ کیا یا رسول اللہ؟ وصیت یہ ہے کہ تم نے ایک صبح یا ایک شام بھی ایسی نہیں گزارنی کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے میل، کچیل، حسد، بغض، کینہ، عداوت اور نفرت ہو۔ اپنے دل کو سب کے لیے پاک اور صاف شیشے کی مانند رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ جب میں اور آپ کسی میلے کچیلے گندے گھر میں نہیں جانا پسند کرتے تو جس دل میں لوگوں کی نفرت، بغض اور عداوت ہوگا، اس دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں آئے گی۔ میرے بیٹے انس، تیرا ایک صبح یا ایک شام کیا مراد تھی کہ ایک دن یا ایک لمحہ بھی ایسے نہ گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت، کینہ، بغض، حسد یا عداوت ہو۔
ففعل، میرے بیٹے آپ نے اس کو کرنا ہے. ثم قال لی، پھر کہا اس کے آگے، یہ وصیت کرنے کے بعد، کیونکہ وصیت بہت مشکل تھی، دل کو صاف کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن میرے نبی نے تو یہ کیا ہے. آپ کو اب کیا سناؤں اور کیسے سناؤں اور کتنی باتیں سناؤں. آپ جا رہے ہیں رستے میں کھڈا کھودنے والا کہ آقا اس میں گر جائیں، کہ محمد اس میں گر جائیں، آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ فلاں کھڈا کھودنے والا تھا، آپ نے رستہ بدلا اور جاتے ہوئے اسے دعا دے کر گئے. آپ رستوں سے گزرتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر کانٹے پھینک دیتے ہیں، آپ کے رستے میں کانٹے پھینک دیتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دعاؤں کا گلدستہ ان کے لیے پیش کر دیتے ہیں. یہ خود میرے آقا کا عمل تھا. تو آپ نے انس کو وصیت کی کہ ایک صبح یا ایک شام بھی ایسے نہ گزارنا کہ دل میں کسی کے لیے میل ہو. پھر فرمایا ففعل، یہ کام تم نے کرنا ہے. ثم قال علی، پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا نے اگلا جملہ فرمایا، یا بنی ذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ جو کام تو میں بتا رہا ہوں یہ کام کرنا میری اپنی سنت ہے. من احب سنتی فقط احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کا ہاتھ ایسے نہیں چھوڑوں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سیاسی مذہبی ذمہ داری اختلافات کے باوجود پاک رکھیں. کام بہت مشکل ہے، اجر بھی بہت بڑا ہے کہ یوں ہاتھ پکڑیں گے آقا اور جنت میں لے کر جائیں گے. آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، میری کوئی حاجت ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے، ایسے مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے کسی نے دعا کے لیے کہا ہے اور میں دعا کرنے لگا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی سے روٹھا ہوا ہے، کسی سے ناراض ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے برے جذبات، برے خیالات، حسد، کینہ یا بغض ہے، تو وہ میری اس محفل سے اٹھ جائے، کیونکہ اس کی نحوست کی وجہ سے میں موسیٰ کلیم ہو کر بھی دعا کروں گا تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ اس دعا کو قبول نہیں کریں گے. تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ہمارے کھیت میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ ہم قرضوں سے کیسے نجات پا جائیں؟ ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے آئیں؟ ہمارے وقت میں برکتیں کیسے ہیں جب ہمارا سینہ کیا، یہ تو غلاظت کا ڈھیر بنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ وہ کلام میں پڑھتا ہوں، وہ آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں. مولانا امجد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے جو بیان کیے تھے، یہ انہی گوشوں کو نظم کی صورت میں لکھا ہے. آپ عشق میں ڈوب کے سنیے گا تو لطف آ جائے گا. مجھے خود پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کاش یا رسول اللہ، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑا ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں یا رسول اللہ میں کو کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، اور کاش احد میں شریک ہو سکتا میں اور مر گیا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا میں اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، اور یا رسول اللہ چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں ایک گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا میں
کسی آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، تو لاکھ کہتا جا تو آزاد ہے نہ میں رہا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، تو لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، میں بھی کوئی جنگجو عرب ہوتا، تیرے سامنے جھکا ہوتا، اور یا رسول اللہ آسماں ہوتا میں عہد نبوی کا، تجھے حیرت سے دیکھتا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا۔ چاند ٹکڑے ہوا تھا نا چاند، وہ کیا کہتا ہے؟ چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا یا رسول اللہ، اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پودا ہوتا میں جلد صحرا میں، تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، پیڑ ہوتا میں کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، اور یا رسول اللہ رستہ ہوتا میں تیرے گزرنے کا، تیری راہ دیکھتا ہوتا، ذرہ ہوتا میں تیری گلیوں کا، تیرے پاؤں چومتا ہوتا، اور بچہ ہوتا میں ایک غریب بیوہ کا۔ یہ جو واقعہ سنایا تھا انہوں نے، شاعر کا کہتا ہے کہ کاش اس غریب بیوہ کا وہ بچہ میں ہوتا، آقا مجھے اٹھاتے، ہاتھوں سے نہلاتے، مجھے پیار کرتے، کندھے پہ بیٹھاتے، ممبر پر لے جاتے، اور یہ کہتے کہ تو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بچہ ہوتا میں ایک غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔